السلام علیکم لسنرز. آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ، جو کہ تحریر ہے نیلم ریاست کی. کس نمبر 3. چلیے شروع کرتے ہیں. ایسے کیسے وہ کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں. ویسے بھی جس خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میری مدد مانگی تھی، جب وہ بندہ ہی زندہ نہیں رہا تو اب اس کو کیا خطرہ؟ آرام سے اپنے گھر جائے، کیونکہ میں اس کو بسا نہیں سکتا. منسٹر مرا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے. اس بچی کو تو وہ لوگ چیل کووں کی طرح نوچ کھائیں گے. تم فی الحال یہ پیکٹ اس گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے. میں اس کی نگرانی خود کر لوں گا. آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتے ہیں. ہاں، مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی اچھا کام کرو. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے ہی کام کرتا ہوں. دونوں دو میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے. اس نے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا، باری باری جسم میں فٹ کیا، اسلحہ، چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے. 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا. اوکے سر، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ جوان. دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئیں. دادو، میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب سر نکالے پوچھ رہی تھی. کیوں نہیں، آؤ. انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا. ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھیں. زینب کے ساتھ ظالے بھی شرمندہ سی سر جھکائے داخل ہوئی، جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا. میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے. تھکی آئی ہو، آرام کرنا چاہو گی؟ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی. پروگرام تو یہی تھا، مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا پڑی ہے. زینب کی بات غور سے سنتے ساتھ ساتھ وہ زالے سے بھی مخاطب ہوئیں. کیا بھلا نام تھا تمہارا؟ سمر. بیٹھ جاؤ بیٹی، کھڑی کیوں ہو؟ وہ جھٹ سے بیڈ کی پائنتی پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی. کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہا آپ سے؟ مگر خیر، یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کس حد تک معصوم معلوم ہو رہی ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پڑھیں اور اپنی رائے بتائیں. زینب کے انداز اور سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اس کو دیکھا. یہ کیسا سوال ہوا؟ دادی بڑی ضروری بات کرنے آئی ہیں. اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس کے میاں کا کوئی علم نہیں کہاں ہے، میکا کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ کچھ خبر نہیں. پہلے یہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں. مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی. زینب کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو زالے کی آنکھیں ساون بہا رہی تھیں. بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا اپنی پوتی کی شکل دیکھیں، کبھی بقول ان کے سمر جی کی. گھر میں خرچے پر جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصے میں گھر سے نکل گیا. پورا 1 مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی. آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مظلوم کو گھر سے نکال دیا. اب اس کو دیکھیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا، ہمت والی نہیں ہے. مجھے رحم آ گیا، اس لیے اس کو ساتھ لے آئی ہوں. سوچیں ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر. ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے. مجھے وہ مل جائے کہیں سے، گردن مروڑ دوں گی. بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا. دادی، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کی رکھوالی کرنے والے. آپ اس کی مدد ضرور کرو. بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا سا ہوگا وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو. اوف، خاموش ہو جاؤ، بولے چلی جا رہی ہو اور یہ لڑکی روئے چلی جا رہی ہے. مجھے خاک سمجھ میں نہیں آیا. تم نے کہا یہ یالے ہے تمہاری سہیلی، پھر اب اجنبی مظلوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا؟ آپ نے ہی یہ نام ایجاد کیا ہے. اب زالے کے بجائے یالے بول رہی ہیں. ہاں، اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام زالے بتایا تھا. ادھر آؤ بچی، میرے پاس آؤ اور بتاؤ، کیا یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟ ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ڈری سہمی سی لگی تھی. اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو میرا بچہ میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کرواؤں گی. اگر غلطی اس کی ہوئی تو وہ آ کر خود تم سے معافی مانگے گا. یہی تو مسئلہ ہے نا دادو. اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. ملک میں ہوگا تو آئے گا نا. اور یہ اتنی پاگل ہے، اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی. بس گل محمد شوہر کا نام بتاتی ہے. اپنا اس کا پورا نام زالے گل ہے. مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی. زالے زاروں کے تار رونے کے ساتھ ساتھ زینب کے جھوٹ سن کر لاحول پڑتی جا رہی تھی. تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی یا اس کا سارا کیس تم نے ان 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھیں ذرا، کمرے میں بھی بے ہوش ہونے لگی تھی. میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک لائی ہوں. جب سے ملی ہے رونا ہی رونا ہے.
بچے ادھر آؤ، اب کی دادی کی آواز میں تشویش جاگی تھی۔ وہ آ کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا۔ بے ہوش کیوں ہونے لگی تھیں؟ کیا اللہ کوئی خوشخبری دینے والے ہیں؟ جی؟ زینب نے بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹا جبکہ زالے کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی امی کی بات کی تشریح کی جس پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا اور بڑی سی آواز میں اتنا بولی، نہیں دادو جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ، کس بات پر شوہر اتنا ناراض ہوا کہ تمہیں اجنبی علاقے میں تنہا تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے وہیں مداخلت کر دی، کمال کرتی ہیں، کیا صبح دن نہیں چڑھتا؟ باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجیے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائنز دی ہیں۔ آپ اب گاؤں والے کلینک میں عورتوں والی سائٹ صاف ستھری کرنے کو بولیں۔ یہ کہہ کر کہ آپ کی رشتہ دار بچی یہاں ڈاکٹر لگ کر آئی ہے، یہ بھی کہ میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گی تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں، کئی باتیں کئی سوال نکالیں۔ آپ کی رشتہ دار سے کسی کی جرأت ہوگی سوال و جواب کرنے کی؟ دادی کو سوچ میں ڈال کر وہ زالے کا ہاتھ تھام کر یہ جا وہ جا اپنے کمرے میں واپس آ کر زالے نے ایک بڑا سا ٹھنڈے پانی کا گلاس پیا۔ دونوں سونے کی نیت سے لیٹیں تو زالے بولی، زینب آپس کی بات ہے، آخر اتنی جلدی تمہارے دماغ میں فرضی کہانی کیسے بنا لی؟ اندھیرے میں زینب کا قہقہا گونجا، تالی بجاتے بولی، میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس سال گینز بک آف ریکارڈ میں میرا نام نہ آئے تو سمجھ جانا ادھر بھی کرپشن پائی جا رہی ہے۔ تم بس ایک احسان کرو، ساری رات گل محمد کا نام دہرا دہرا کر سبق کی طرح رٹ کر لو، کوئی پوچھے شوہر کا نام فٹ سے بتانا، محمد گل، میں کا ہے ہی نہیں، سسرالی فیملی کا کوئی علم نہیں۔ یہ ساری باتیں پکی کروانے کے لیے ابھی تمہیں دادو کی عدالت سے نکال لائی ہوں۔ زالے گل، وہ تو ٹھیک ہے، پر اگر دادی کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تب کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بس اگر تمہارا شوہر واپس آ جائے اسی صورت میں راز کھلے گا، پھر تم اس کے ساتھ چلی جانا، دادو کو میں منا لوں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ زینب، تمہارے امی ابو، ان کی تو سالوں پہلے وفات ہو گئی، چلو اب رٹا لگاؤ، گل محمد گل محمد گل محمد۔ ویسے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، ایک آدمی کی یادداشت بہت خراب ہوتی ہے، مارکیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، بڑی پیاری کھانے کی خوشبو آتی ہے، وہ کڑھائی والے آدمی سے پوچھتا ہے، بھائی کیا فرائی کر رہے ہو؟ آدمی نے بتایا پکوڑے، بولا بس ٹھیک ہے، آج گھر جا کر بیوی سے فرمائش کروں گا کہ یہ پکوڑے بنا کر کھلائے۔ بیچارہ سارا راستہ پکوڑے 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 رٹتا جاتا ہے تاکہ نام نہ بھول جائے۔ راستے میں ایک بڑی سی نالی آتی ہے جسے عبور کرنے کو جب مارتا ہے منہ سے نکلتا ہے ہمبلے۔ اب وہ باقی کا سارا راستہ حملے 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 رٹتا جاتا ہے۔ گھر جا کر بیوی کو حکم کیا، چلو مجھے حملے بنا کر کھلاؤ۔ بیوی بیچاری لگی دماغ لڑانے میں مگر کوئی بات نہ بنی، اس نے مار مار کر بیچاری کی حالت بگاڑ دی۔ سارا محلہ اکٹھا ہوا، ہمسائی بولی، ارے بھائی تم تو بڑے ظالم ہو، بیچاری کو مار مار کر ناک کا پکوڑا بنا دیا۔ وہ آدمی سب بھول کر خوشی سے بولا، ہاں یہی تو نام تھا، پکوڑے۔ بیگم خدا کے لیے مجھے پکوڑے بنا دو۔ کمرے میں کتنی دیر تک دونوں کی ہنسی گونجتی رہی۔ پر زینب، اگر میرا شوہر کبھی واپس نہ آیا تو پھر؟ جواب میں خاموشی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، پھر کی پھر دیکھی جائے گی، ابھی بس گل محمد۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب دروازے کے باہر جھانکنے والی آوازوں نے ساری توجہ کھینچ لی، ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ زالے اتنی مشکوک آوازوں پر لرز کر بیڈ سے نکلی، لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے بھاری بوٹوں کی دھمک جاگی ہو۔ زینب نے بتی جلائی اور رعب سے بولی، جہاں سے آئی ہو جیسے آئی ہو سب کے سب واپس چلے جاؤ، آج میں حد سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں۔ زالے پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائی ملاحظہ کرتے ہوئے بولی، کیا یہاں باہر والی مخلوق کا بسیرا ہے؟ جبکہ باہر والی مخلوق نے بڑے تحمل سے زینب کو جواب دیتے کہا، زینی باجی آپ دروازہ کھول رہی ہیں یا ہم متبادل سوچیں؟ زینب نے آنکھیں گھماتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد تو ایسا لگا جیسے کسی بکریوں کے باڑے کا دروازہ کھول دیا گیا ہو، ایک پھر دو، اس کے بعد 3 4 پوری 5 جیتی جاگتی لڑکیاں، سر سے پیر تک ایسے پیک جیسے کیٹو سر کرنے کے ارادے ہوں۔ زینی باجی آپ کو شرم تو نہ آئی؟ اتنے عرصے بعد آپ ایسے عین موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہم غریبوں کی زندگی میں ایسے دن یا ایسی رات کبھی قسمت سے 100 سال میں ایک دفعہ آتی ہے جب سر گھر پر نہ ہوں اور نعمان سر بھی ان کی جگہ پہرا نہ دے رہے ہوں۔ آپ کس منہ سے سونے کی تیاریوں میں تھیں؟ وہ لال گلابی گالوں والی جو کوئی بھی تھی زینب کو برابر گھور رہی تھی، جو کہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کی آنکھیں ہیں یا ماربل کی گولیاں؟ دیکھ نہیں رہی ہو مہمان آئی ہوئی ہے؟ کمرے میں ایک آواز اوہ گونجی۔ ایک اور لڑکی بولنے لگی، زینی باجی اب جھوٹ بولنا بھی شروع کر دیا، ملازمہ نے تو بتایا تھا بقول دادی گاؤں میں نئی ڈاکٹرنی آئی ہے، تم لوگوں کو علم بھی ہو گیا؟ ہاں تو نہیں ہونا تھا، اب چلیں آپ بھی ڈاکٹر جی تیاری کر لیں،
ہم لوگ دعوے مفت کینوں اڑانے جا رہے ہیں۔ زینب نے ایک آخری دھمکی دینی چاہی۔ اگر یہ خبر دشمنوں کو مل گئی تو کالے چور کی سزا ملنی ہے۔ مجاہدین سر باکفن ہو کر آئے ہیں۔ زینی باجی، ہمارے جذبہ ہائے حب لطباغ کو پست کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آج گلزار بابا اپنے کیے کی سزا بھگت کر رہے گا۔ پچھلی دفعہ اس نے ہماری جھوٹی شکایت کی تھی۔ صرف 2 مالٹے توڑنے پر جو بے عزتی ہوئی، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے سارے فرشتے اور کالج کی ہر بچی گواہ ہے۔ آج وہ مائی کا لال اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ میں نے پورا پیکٹ کالا نمک اور کالی مرچوں کا لیا ہے۔ اب چلو، وقت برباد نہ کرو۔ زینب بادلِ نخواستہ اٹھ کر جوتے اور مفلر وغیرہ پہننے لگی۔ ساتھ ہی الماری سے نکال کر 2 سویٹر زالے کی جانب اچھالتے ہوئے پہننے کا حکم دیا۔ جب وہ لوگ 5 منٹ بعد پچھلے دروازے سے گھر کے باہر آئیں، وہاں ورشے اور زرتاشا کی پلٹون کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے۔ 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پگڈنڈیوں اور راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی کے دوسری طرف اتر کر مالٹوں کے باغ پر حملہ آور ہوا۔ اگلے 3 گھنٹوں میں اسے جس قدر ہو سکا، یا یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا، مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی، کسی کو چھینکیں آئی جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کی باتوں کہکوں اور لطیفوں کے درمیان زالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی تھی۔ اس نے واپسی پر علی الاعلان بتایا، میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے ہیں۔ ورشے سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی بولی، ڈاکٹر جی، وہ اس لیے کہ مالٹے مفت کے تھے۔ زبردست ہنسی کے فوارے پھوٹے۔ زالے کے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا تھا، لگے ہاتھ وہ بھی پوچھ لیا، زینب تم لوگ اتنے رات کو بلا خوف و خطر گھر سے نکل کر یوں گھوم رہی ہو، اگر کوئی چور یا کوئی آواز لڑکے ہی روک لیں تو پھر؟ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ساری کی ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم لوگ یوں بے حال ہو رہی ہو۔ گوہر جان، ہمارے لیے یہ لطیفہ ہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس گاؤں میں چور یا ڈاکو آئیں گے، ادھر چڑی بھی پر نہیں مارتی۔ ابھی تم گاؤں کے اندر جاؤ، بہت سے گھروں کے باہر دروازے بھی کھلے ملیں گے۔ زالے کو واقعی حیرت ہوئی۔ واپسی پر ساری پلٹون سیدھی ہاسٹل آئی۔ ورشے نے اپنے کمرے میں ہی سب کو الیکٹرک کیٹل کی کافی بنا کر پلانے کے بعد چلتا کیا۔ جس وقت وہ دونوں سونے کے لیے لیٹیں، 12:15 کا وقت تھا۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، اوپر سے اتنی لمبی واک، دونوں پڑھتے ہی غافل ہو گئیں۔ زینب کو تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ابھی ہی لیٹی ہو۔ ساتھ ہی کسی نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ نہیں، دروازہ بجانا بولنا گناہ ہوگا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے، دروازہ پیٹا گیا تھا، جیسے کوئی اکتایا ہوا قرض دار ہو۔ زالے نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہاتھ بڑھا کر زینب کا کندھا ہلایا۔ زینب، کیا تمہارے گھر پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ ہے، یا یہ پھر سے ہم منہ اندھیرے کینوں کھانے جا رہے ہیں؟ زینب، جو کہ بستر کے اندر خود کو کموفلاژ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اٹھ کر لائٹ جلاتے بولی، ارے ایک آدھ جن ہوتا، اس سے تو میں خود نپٹ لیتی، مگر یہ دیو صاحب ہیں۔ خیر تم سو جاؤ، یہ صرف مجھ مظلوم کو ہی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ساتھ ہی بولٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ہی زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ جو اس سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئی، مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہیں روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے پہنے ہوئے تھے۔ کشادہ پیشانی، سرخ و سفید رنگت، کالی سیاہ آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھیں، جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوک دار اٹھی ہوئی ناک۔ آتے ہی کیا گھور رہے ہو؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی، پھر بھی کوئی پیار نہیں آیا۔ سچی بات ہے، دنیا کا لہو سفید ہو گیا ہے۔ لہو سفید ہوا ہے یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے ہی تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نکلو باہر۔ اور کیا اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ، دھیما دو ٹوک انداز۔ پوچھنے کا مقصد شاید اندر والی کو وارننگ دینا تھا کہ وہ بھی کمرے کے اندر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے وقفے سے زینب کو دروازے سے ہٹانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ مردانہ خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ زالے چونکہ پہلے ہی الرٹ ہو کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ آپ کا تعارف؟ وہ بوکھلاہٹ اور نیند میں بولی۔ جی میری بھلا کیا تعریف؟ زینب کا کہکا نکل گیا۔ اس کے بھائی نے گھوری سے نوازا تو پھر دوبارہ فوکس زالے پر کیا۔ میری اماں نے بتایا ہے کہ آپ کا نام زالے ہے۔ جی یہی میرا نام ہے، اور آپ یقیناً زینب کے بھائی ہیں۔ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہوں۔ زالے نے حیرت سے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا مطلب چھوڑیں زالے صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ زالے نے تھوک نگلا، ایک نظر مدد طلب نظروں سے زینب کو دیکھا، جس نے آنکھوں میں کچھ یاد دلوانے کی کوشش کی۔
کرسی پر پڑے گلابی دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ زالے نے ہونک بن کر سارے کمرے پر نظر دوڑائی۔ میرا پورا نام؟ جی، آپ کا پورا نام۔ نظریں ادھر ادھر ایسے بھاگ رہی تھیں جیسے کہیں فرنیچر یا دیوار پر اس کا نام لکھا نظر آ جائے گا۔ زینب کا بھائی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ شکر ہوا۔ نظر گلابی دوپٹے پر ایک پل کو ٹکی تو فٹ نام یاد آ گیا۔ میرا نام زالے گل ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو اپنا نام یاد ہے؟ نہیں، اصل میں کل رات کو کینو کھا کھا کر مت ماری گئی تھی نا، اس لیے ابھی تک ذہن بیدار نہیں ہوا۔ آپ کا سوال دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، اتنے میٹھے اتنے مزیدار کینو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مس گل، سننے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یقین مانیے کینو کھانے سے کبھی بھی انسان کی مت ماری نہیں جاتی، ایسا حرام کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کا پرائمری کا استاد نہیں ہوں جو ہر بات کا مطلب سمجھانے بیٹھوں۔ آپ حرام مال کے سیاق و سباب سے تو واقف ہی ہوں گی۔ حرام کا مال کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں حرام مال وہ ہے جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے۔ خالی کمایا ہی نہیں مس گل، حرام طریقے سے کھایا بھی جاتا ہے۔ جیسے کل رات آپ نے کینو کھائے، اور حرام مال کی یہ تاثیر ہے کہ جب ہم مال کھا رہے ہوتے ہیں تو لذت کی شدت ہر چیز بھلا دیتی ہے، اور جب وہی مال باہر آتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں، انسان کو اپنی نانی بڑی یاد آتی ہے، جیسے ابھی آپ کو آپ کی گینگ لیڈر اور باقی ساری نفری کو آنی ہے۔ واپس بہن کی جانب مڑا۔ تم دونوں کے پاس 5 منٹ ہیں۔ چھٹا منٹ شروع ہونے سے پہلے گراؤنڈ میں نظر آؤ۔ اپنی پوری بات کرنے کے بعد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ زینب مسکین سی صورت لے کر الماری کی جانب بڑھی۔ زالے گھبراہٹ کے مارے اس کے قریب آئی۔ تمہارے بھائی یہ سب کیا بول کر گئے ہیں؟ کون سے بھائی؟ کتنے تھے؟ ادھر تو ایک ہی آیا تھا۔ اچھا مذاق نہیں کرو، مجھے تمہارے بھائی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ گرم کپڑے پہنو، جرسیاں چڑھا لو۔ صاحب جی ٹھنڈ میں کھڑا کر کے اپنے فرمان کی تشریح آسان لفظوں میں کھول کھول کر بیان کرنے کی عادت دے کر جا چکے ہیں۔ 2 منٹ بیت چکے ہیں، چھٹا منٹ شروع ہو گیا نا تو سزا ڈبل ہو جانی ہے، ورشے تیری شادی کسی لاکہ عورت کے اکلوتے بچے سے ہو۔ تمہاری وجہ سے آج غازان نے 4 بجے ہی اٹھا دیا ہے۔ غازان کون؟ تمہارے بھائی؟ زینب تیزی سے جرابوں کے بعد بوٹ پہن رہی تھی۔ زالے کے سوال پر ہاتھ روک کر اس کو گھوڑا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے جس کا نام سردار غازان خان ہے، جو ابھی ادھر حکم جاری کر کے گیا ہے، اور وہ صرف ایک ہی انسان ہے، کوئی 5-6 نہیں، اس لیے تمہارے بھائی کے بجائے تمہارا بھائی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ زالے شرمندگی سے بولی۔ میں تو ادب کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال کر رہی تھی۔ ویسے زینب، تمہاری دادی امی نے اتنی جلدی سب کو میرے بارے میں بتا دیا؟ رات کو لڑکیوں کو بھی علم ہو گیا تھا، ابھی میرا مطلب ہے تمہارا بھائی کو بھی پتا ہے۔ ہاں تو دادی نے اچھا کیا نا جو بتا دیا، ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اور سردار کو تو بتانا ہی تھا۔ تمہارا کلینک وغیرہ صاف کروانے کا حکم دیا ہوگا نا دادی نے، سمجھا کرو، اللہ مدد کر رہا ہے جب اللہ کی نظر ہو، دادی کہتی ہیں، تبھی انسان کو سبب لگتے جاتے ہیں، راستے نکلتے جاتے ہیں۔ دیکھو نا، کل اس وقت تم اکیلی بیمار ادھر بند گھر میں بے یار و مددگار، ایک طرح سے دنیا کے لیے مردہ ہی پڑی ہوئی تھی، آج ادھر ہو میرے ساتھ، اور ہماری دوستی دیکھو ذرا کیسے فٹ سے اتنی گہری ہو گئی۔ اب بھی اللہ کے راز نہیں سمجھ رہی ہو پاگل؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میری ایئرپورٹ سے آنے کے بعد والی بس مس نہ ہوتی اور میں اس پر بیٹھ کر گھر آ جاتی۔ تم ابھی… زالے نے اسے ٹوک دیا۔ پلیز اینی، کل رات ان لڑکیوں نے وہ تاریک گھر اور میرا تاریک اور نامعلوم سا مستقبل مجھے بھلا دیا تھا، واپس یاد نہ کراؤ، میں نہیں یاد کرنا چاہتی۔ زینب نے اس کے امٹ آنے والے آنسو دیکھے اور ہاتھ بڑھا کر صاف کر دیے۔ فکر نہ کرو، جو مصیبت اب آئی ہے، بیتی اور آنے والی سب باتیں پھر سے بھول جاؤ گی۔ چلو چلیں، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ دونوں پوری طرح تیار ہو کر باہر آئیں۔ ٹھنڈی یا ہوا کے تپیڑوں نے استقبال کیا۔ زالے تو جھرجھری لے کر زینب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکامی ہوئی۔ پوری عیدگاہ جتنے بڑے گراؤنڈ میں ایک کالا سا جھنڈ نظر آیا۔ قریب جانے پر علم ہوا کہ وہ رات والی پلٹون تھی۔ ایک دوسرے سے حال دل پوچھنے اور بتانے کا وقت ہی نہ ملا۔ السلام علیکم، آواز وہی نرم مگر بیگانگی برتی ہوئی۔ ابھی تک نیند کے جھولے ختم نہیں ہوئے ہیں؟ فکر کی کوئی بات نہیں، بہت جلد پورے 14 طبق بھی بیدار ہوں گے۔ مجھے اب ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے میں آپ لوگوں کا پرنسپل نہیں ہوں بلکہ آپ کی ماں ہوں، بچوں کو گھر پر نند بھاوجوں کے پاس چھوڑ کر کہیں ضروری کام سے جاؤں، جیسے کہ میری پھپھو کی طبیعت ناساز تھی، نہ جاتا تو شکوہ تو ملتا مگر گناہ الگ، پر واپسی پر ہر دفعہ مجھے یہ لمبی چارج شیٹ ملتی ہے جس میں سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے، تمہارے نالائق بگڑے ہوئے بدتمیز جنگلی بچوں نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ نقصانات کیے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بچے نہیں، گدھے ہو۔
2 گھنٹے پہلے میں اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، ابھی جوتے بھی نہیں اتارے۔ گلزار بابا کی کال آئی۔ بیچارہ منہ اندھیرے اپنے بیٹوں کو لے کر گیا تھا، اس نیت سے کہ سارے گھر کے مرد مل کر پھل اتار لیں گے تاکہ کل وہ مال مارکیٹ میں لے جائیں، مگر ادھر باغ میں آدھا پھل اتار کر پھینکا گیا ہے، کئی ٹہنیاں ٹوٹی ہیں اور جو کھایا ہے اس کے چھلکے ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ہاں کوئی بہت بڑا باغ ہوتا یا کسی بڑے رئیس زادے کا ہوتا تو شاید اگلے کو احساس نہ ہوتا نقصان کا، مگر گلزار بابا غریب آدمی ہے، غیرت اور محنت سے کماتا ہے، رزق حلال کھانے والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے چوکیدار نے پچھلے دروازے کی CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ دکھائی ہے، کل 22 لوگ گئے ہو، ابھی وہ ہاتھ والا نلکا نظر آ رہا ہے، وہ جو گیٹ کے قریب ہے۔ سب لوگ ادھر سے وضو کر کے ادھر کھلے ذہن میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلزار بابا کے باغ چل رہے ہیں، جہاں سارا پھل اتار کر کریٹ میں بھرا جائے گا، ساری صفائی ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں احتجاج میں اٹھیں۔ نہیں پلیز سر، یہ سزا نہ دیں، اور جو کہیں گے ہمیں منظور ہے، سر پلیز آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولیاں دے کر کارروائی ہوئی، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سر سے ہی مکر گئی۔ سر میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی۔ ورشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کر کہنے والی کی پیٹھ پر مارا۔ تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بحث نہ ہو تو اب مکر رہی ہو؟ ورشے غدار کے وہی ٹکڑے کرنے کو جھپٹ پڑی، مگر سردار غازان نے اس کے ہڈ سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر ایک طرف الگ کر کے کھڑا کیا، دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد ورشے ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ زالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، ورشے تم سب میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ زالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کیا پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے؟ ہاں اس سال 30 کا ہوا ہے۔ خود 30 کا ہے تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئیں؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کانپتی ہوئی جائے نماز پر کھڑی ہو کر بجتے گھٹنوں سے زمین پر ٹکرے مارنے لگیں۔ سجدہ کہنا توہین ہوگا۔ مس گل، اگر آپ کی گسر پھسر ختم ہو گئی ہو تو نل آپ کے انتظار میں ہے۔ زالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر کیا آپ مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے اونی ٹوپی کے نیچے سے بھویں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھانا جاتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپوائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اس لیے آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ان سب لڑکیوں کی عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا آپ ان کو روکتیں۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا۔ زالے کو غصہ تو آ ہی گیا، کتنے دھڑلے سے اس کی بے عزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ غازان صاحب، مگر میں تو نہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور نہ ہی آپ کی بہن ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بے عزتی کرنے کا۔ یہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں، نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ میری بہن ہیں، اور جب میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ اب جلدی کریں، دیر کروا رہی ہیں۔ زالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا؟ جواب بھی بغیر وقفے کے آیا۔ وہ دروازے کی جانب جاتا اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے، جا کر وہاں جھگڑا کریں۔ بمشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مفقود تھی۔ ساری لڑکیاں مرے قدموں سے چل رہی تھیں۔ منزل پر پہنچ کر وہ جو سب سے آگے چل رہا تھا رک کر مڑا، لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹوں کو گھر واپس بھیج دیا ہے، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما ہوا فولڈیبل اسٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کی ساخت والی ٹارچ جلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ساتھ ہی کچھ سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب جلا لی۔ ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس گئی کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد فوراً کہا، واپس کام پر۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئیں، وہ پورے انہماک سے کتاب کے کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا۔ زالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح انتہائی سحر انگیز ثابت ہوئی۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہی۔ نیلے رنگ کی 2-3 مختلف شیڈز دکھاتا آسمان اتنا پاک صاف اور
بے داغ لگ رہا تھا، جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لیا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی، اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے بہتی ہوئی ناک کو آستین سے رگڑا، مڑ کر زینب کی جانب جا رہی تھی جب درد کی شدت سے چیخ نکل پڑی۔ چھوٹی سی سوکھی ٹہنی اس کے کھلے جوتے میں اس طرح سے موزے والے پاؤں کو زخمی کرنے کے بعد دوسری جانب سے جھانک رہی تھی، جبکہ 2-3 سیکنڈ میں ہی پنک اور اورنج رنگ کی جرابیں لال ہونے لگی تھیں۔ خون کے اتنے بڑے دھبے کو دیکھ کر ضالع وہیں پاؤں پکڑ کر رونا شروع ہو گئی۔ ایک تو پہلے ہی اتنے دنوں کا بخار، ٹھنڈ، پھر یہ مشقت، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں، جس پر پرنسپل کی توجہ پڑتے ہی وہ وہاں آیا۔ اب کون سا سپاہی تلوار کے گھاؤ سے زخمی ہوا ہے؟ سر، اپنی ڈاکٹر جی۔ لڑکیوں نے آگے سے ہٹ کر رستہ دیتے اسے بتایا۔ تب تک اس کی نظر ضالع کے خون آلود موزے پر جا چکی تھی۔ اوہ، یہ والا سپاہی تو زیادہ ہی زخمی لگتا ہے۔ مس گل، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ کھلے جوتے پہن کر ایسی جگہ پر آئیں؟ میرے پاس شکر ہے جو یہ والے ہیں، ورنہ ننگے پیر نظر آتی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جائزہ لینے لگا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا قرآن کا صحیفہ لڑکیوں کی جانب بڑھایا۔ ضالع کا سامان راستے میں کھو گیا تھا، اس لیے یہی ایک جوتے تھے۔ زینب ویسے تو بھائی کو مکمل اگنور کر رہی تھی، مگر ضالع کی بات کی وضاحت دینا ضروری جانا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر بولا، مس گل، میں آپ کا موزہ اتارنے لگا ہوں، پھر ہی علم ہو پائے گا زخم کتنا گہرا ہے۔ دھیرے دھیرے کھینچ کر پہلے لکڑی کا ٹکڑا نکالا، پھر جس پر درد ہوا، پھر موزہ زخم پر نظر پڑتے ہی لڑکیاں جو گرد جمگٹا ڈالے کھڑی تھیں یک زبان بولیں، اوہ! دائیں پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ والی دو انگلیاں متاثر ہوئی تھیں۔ کوئی اتنا گہرا زخم نہیں، میں گاڑی منگوا دیتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھا آئیں۔ واپس کھڑا ہوا، جیب میں سے موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ سلام شاہ صاحب، اٹھ بیٹھے ہو یا ابھی خواب غفلت میں ہی ہو؟ پھر تو بڑی ہی اچھی بات ہے، گاڑی لے کر ادھر بابا گلزار کے باغ کی طرف آؤ۔ اتنا کہہ کر ہی لائن کاٹ دی۔ زرتاشے کے ہاتھ سے قرآن پاک واپس لیتے ان کو اگلا حکم دیا، مجھے نہیں خبر کہ تم لوگوں کی عقل کس حد تک ٹھکانے آئی ہے، باقی کی بات شام میں ہوگی، ابھی آپ لوگ گھر جاؤ، تیاری کرو کالج کی، چھٹی کے خواب بھی نہیں دیکھنا، ورشے تم مس گل کے ساتھ گاڑی میں جانا، رستے میں نعمان کو کہہ دینا ڈاکٹر سفیان سے پٹی وغیرہ کروا دے۔ زینی، تم آؤ میرے ساتھ۔ زینی پہلے تو اس کی پشت کو گھورتی رہی، پھر جب وہ اوپر پہاڑی کی جانب جاگنگ کرنا شروع ہوا تو اس کی پیروی میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ زینی کو اپنے پیچھے آتا محسوس کر کے غازان کی سپیڈ میں اضافہ ہوا۔ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ آبشار تک پہنچے تو غازان نے دونوں بازو اوپر کو بلند کر کے اپنی وکٹری کا اعلان کیا۔ گلزار بابا کا باغ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں پچھلے 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی، تم تو آرام سے بیٹھے آگ سیک رہے تھے۔ ہاں، جانتا ہوں تم نے کتنا کام کیا ہے، ابھی بھی تمہارے جمپر کی جیب میں 2 کینو چھپے ہیں، وہ تو میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ جی نہیں، مجھے کھانے ہوئے تو میں اپنی جیب سے خرید کر کھا لوں گا، چوری کا مال تمہیں ہی مبارک ہو۔ یہ بتاؤ مقابلے کیسے رہے؟ گولڈ جیتا ہے، تمہیں تصویریں بھیجی تو تھیں؟ ہاں، وہ جس میں لڑکی کی ناک توڑی تھی۔ کچھ ہاتھ ہولا رکھا کرو، پیپر کب شروع ہو رہے ہیں؟ ناک میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی، میں نے کک ماری تھی، وہ عین اسی لمحے نیچے کو جھکی، پھر تو اس نے مرنا ہی تھا۔ اور پیپروں کا پوچھ کر مجھے بور نہ کرو، ابھی بہت دور ہیں۔ وہ آبشار کے پانی سے چند گھونٹ پینے کے بعد آ کر غازان کے ساتھ نیچے کو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ نظروں کے سامنے ان کا دھوپ میں نہایا گاؤں تھا۔ تمہاری یہی باتیں کسی دن تمہیں فیل کروائیں گی۔ میں تمہاری ڈیٹ شیٹ دیکھ کر آیا ہوں، اگلے ہفتے سے امتحان شروع ہوں گے۔ ایک پھٹیچر سے کالج کے پرنسپل کیا بن گئے ہو، خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھنے لگے ہو۔ میں آج تک کسی ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوئی، امتحان میں فیل ہونا تو ناممکن ہے۔ تم میرا ابا بننے کی بجائے اپنے بچوں کو سنبھالو، چور کہیں کی۔ وہ لوگ چور بھی تمہاری وجہ سے ہی بنی ہیں، تم ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کرو تو کوئی شرارت نہ ہو، پر تم ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا یہ مس ضالع گل واقعی ڈاکٹر ہے؟ کہیں فراڈ تو نہیں؟ کیونکہ شکل سے وہ ڈاکٹر کم گواچی گاہ زیادہ لگتی ہے۔ کتنی بری بات ہے، اگر وہ بیچاری سن لے تو صدمے سے ہلاک ہو جائے۔ پہلے ہی تم نے اس بیچاری کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ زینب نے ایک سیکنڈ کو دل میں سوچا، اگر اس کو اس وقت سب کچھ بتا دوں تو کیا تاثرات ہوں گے؟ یقیناً فراڈ سمجھے گا، خاص کر جب ضالع کو اپنے میاں کا نام تک معلوم نہیں، پاس کوئی نکاح نامہ نہیں۔ بیچاری کیسے ہو گئی؟ اچھی بھلی صحت مند تو ہیں، پر اس کے ساتھ بہت بری ہوئی ہے نا؟ راستے میں بیگ کھو جانے کی وجہ سے سارے ڈاکومنٹ وغیرہ کھو گئے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے، نئے بنوائے جا سکتے ہیں۔ تو پھپھو سے ملنے گئے تھے، تم کیسی ہیں؟ اچھی ہیں، بس ہیپیٹائٹس زور کر گیا ہے،
اب انجیکشن شروع کروائے ہیں، ابھی ایک ہی لگا ہے، اس کی وجہ سے بھی کافی بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ آنے نہیں دے رہی تھی مگر یہاں بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بڑی مشکل سے جلد چکر لگانے کا وعدہ کر کے آ پایا ہوں۔ اگلی دفعہ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ جب تک تمہارے پیپر نہیں ہو جاتے تب تک تو بھول ہی جاؤ، ہاں اس کے بعد چاہے جتنے دن مرضی رہ آنا۔ چلو بن جاؤ پھر سے میرے باپ، اٹھو اب واپس چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، ریس لگی کون پہلے گھر پہنچتا ہے۔ صرف ایک شرط پر ریس لگاؤں گی، اگر ناشتہ بنا کر کھلاؤ گے۔ توبہ ہے چٹوری زبان سے، منظور ہے بھاگو۔ دونوں مختلف راستوں پر بھاگتے ہوئے یوں پہاڑی سے اتر گئے تھے۔ آج بھی وہ سفید پھول لے کر آیا تھا، ہر دفعہ یہاں سے ہو کر جاتے وقت وہ اپنے آپ کو باور کرواتا کہ آج آخری دفعہ ادھر آیا ہوں، آئندہ نہیں آنا، مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو دوسرے ماہ دوبارہ سے زخم ہرے کرنے آ جاتا۔ پھول ان کی مخصوص جگہ پر رکھ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہوئے اس کو چند پل گزرے، جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ بہت برداشت کے باوجود چند ایک آنسو بہہ کر خوبصورت گالوں پر بکھر گئے۔ وہ آدمی کے کپڑوں میں ایک 6-7 سالہ معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا جو اب روتے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ کی محبت کے بغیر جی لیتا، بچ جاتا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے سبھی رشتے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ آپ کا اپنا تو میں تھا، آپ نے مجھے ہی تنہا کر دیا۔ کاش آپ نے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالا ہوتا، کاش آپ نے مجھے مار دیا ہوتا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جگڑے بری طرح رو رو کر بے حال ہو رہا تھا، مگر اس سے چند قدم دور بیٹھی عورت اسی طرح رخ موڑے لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہ ہوئی؟ اگر محبت ہونا ناممکن تھا تو آپ نے کسی کتے بلی کا بچہ سمجھ کر ترس کھا لیا ہوتا۔ آپ نے میری ذات کو حسرتوں کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی اور آپ اس محبت نے میرا دامن خالی کر دیا۔ اب نہ ساری عمر مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جن کو اپنے ہی دھتکار دیں ان کو زمانہ بھی گلے نہیں لگاتا۔ اگر آپ کو میری شکل اتنی بری لگتی ہے، ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں تو میرے دل سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ مجھے بھی یاد نہ آیا کریں، مجھے بھی کسی قبرستان میں دفن رہنے دیں۔ ہر دفعہ مجھے آواز مار کر میرے تعفن زدہ وجود کو قبر سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہیں، کس لیے؟ اپنی نفرت کے تیر چلانے کے لیے۔ وہ تو میرے دل پر رقم ہے، میرا دل آپ کی دی ہوئی نفرت سے داغدار ہے، یہ داغ نہیں اترتے، میں نے بڑی جتن کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا اور اس عورت کی منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آج بھی اسی طرح ہی چلے جائیں گی؟ پلیز نہ جائیں، میرے پاس رہیں، میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں، میرے سے ناراض نہ ہوں، میں نے جو بھی کیا وہ میری مجبوری تھی۔ سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی، مجھے مجبور بھی آپ ہی نے کیا، یہ سارا آپ کا قصور تھا۔ کرتی رہیں مجھ سے نفرت، میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا، سن رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کا آنچل تھامنا چاہا مگر وہ غائب ہو گیا۔ خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا، نیچے گہری کھائی میں چمکتا پانی نظر آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتا واپس ہوا۔ اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے گھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے۔ بڑی دیر بعد جا کر پانی کی آواز آئی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا۔ وہ کب سے اس کے وجود کو بیڈ پر سر پٹکتے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا۔ آنکھیں کھولو جوان، کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو پوری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا، مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گیا، آگے کوئی زیرو نہ تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا، سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انہوں نے سائیڈ بیڈ کے دروازے پر سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا۔ چلو ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو، جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی برتتے تھے، وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا تھا۔ شاگرد، دوست، ماتحت، پارٹنر، اس کے ساتھ کئی تعلق تھے، اس لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف دہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی، جسے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا سٹائل تھا۔ وہ 2-4 منٹ بستر پر چت لیٹا، لمبی لمبی سانسیں بھرنے کے بعد نارمل ہو گیا تو انہوں نے ہر دفعہ کا پوچھا سوال ایک بار پھر دہرایا، کیا وقت کے ساتھ اپنے فیصلے اور عمل پر پچھتاوا ہوتا ہے؟ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ کیا سچ میں ہمارے اتنے لمبے ساتھ کے بعد بھی آپ مجھے نہیں سمجھ پائے؟ وہ دونوں ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، جس میں برابر کے 2 سنگل بیڈ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بستر پر پہلو بدلا۔ انسان کے اندر ہزاروں چھوٹے چھوٹے خانے دراز ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنی ذات کے کئی پہلو دنیا کی نظر سے بچا کر رکھتا ہے۔
اگر ساتھ وقت گزارنے سے انسان کی سوچ کا 100% علم ہو جایا کرے تو کیوں کوئی عورت یہ رونا روئے کہ میرے ساتھ تو اچھا بھلا تھا، پھر اچانک دوسری کہاں سے لے آیا؟ ہم لوگ تو ایسی ہٹ بیتیاں دیکھ چکے ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہو؟ اس نے سرہانہ سر سے ہٹا کر پرے پھینکا، اپنے بیڈ سے نکل آیا۔ سر میں پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں، اگر جو میں نے کیا وہ نہ کرتا تو میں نہیں جانتا کبھی خود کو معاف کر پاتا۔ آپ برائے مہربانی یہ موضوع نہ چھیڑا کریں، میرے اندر دکھ ہے، جو اندر ہی اندر میری رگوں کو کاٹتا ہے۔ اسلام نے کہا ماں باپ کی بھی غلط بات نہ مانو، مگر ادب میں فرق نہ آئے۔ ماں بری ہو بھی تب بھی جنت اسی کے قدموں تلے ہے، قیامت والے دن اٹھایا بھی اسی ماں کے حوالے سے جانا ہے۔ فلاں بیٹا، اس کی فلاں ماں، مجھے یہ دکھ مارتے ہیں سر۔ جو میرے جیسے ہوں وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کریں یا انہیں بھول جائیں۔ بھول جانا بھی چاہیے تو خود کیوں یاد آ جاتی ہیں۔ میرا ایک مشورہ مانو گے؟ کہہ دیکھیں، تم شادی کر لو۔ کمرے میں بھاری مردانہ قہقہ گونجا۔ اگر شادی مرد کے تمام دکھوں کا مداوا ہوتی تو آپ نے خود کیوں آج تک شادی نہیں کی؟ خود بوڑھے ہو کر بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ مجھے بڈھا بولتے تمہارا دل خوف خدا سے کامتا کیوں نہیں؟ میں نے غلطی کی ہے اس لیے تو تمہیں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے تم بڈھے ہو جاؤ۔ سوچو، بہت سوچ لیا، اب مجھے یہ بتائیں اور کتنی دیر مکھیاں مارنی ہیں؟ بس آدھا گھنٹہ اور، اس کے بعد نکلتے ہیں، پھر دیکھو آج کوئی زخمی نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایک عادی مجرم جو کہ جیل سے فرار ہو باہر نکل کر اپنے باپ کا راز سمجھ کر لوگوں پر ظلم کرے، کسی کی بیٹی اٹھوا لی، کسی کا جوان بیٹا مروا دیا، ایسا شیطان میرے سامنے آئے جس کو میں نے دن رات ایک کر کے ڈھونڈا ہو اور سامنے ہونے پر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں حضور آپ کی طبیعت پر ناگوار نہ گزرے تو کیا آپ میرے ساتھ جیل تک کا سفر کرنا مناسب سمجھیں گے، تاکہ ادھر سے کوئی رشوت خور ایک دفعہ پھر آپ کو فرار کروائے، ایک دفعہ پھر کوئی مجبور ماں میرے سے رابطہ کرے، ایک دفعہ پھر آپ کو ڈھونڈنے نکلوں؟ میرا نہیں خیال سر میں ایسا کر سکتا ہوں، میں سالے کو ادھر ہی مار دوں گا، اس لیے بے فکر رہیں، کوئی زخمی نہیں ہوگا، بس ایک آدھ لاش ٹھکانے لگانا پڑے گی۔ انہوں نے اپنے شاگرد کو تعصب سے دیکھا جس کی ڈکشنری میں رحم نام کا کوئی لفظ موجود نہیں تھا۔ گڑیا گھاس کے ساتھ ساتھ بنی سرخ اینٹوں کی روش پر سائیکل چلا رہی تھی، جبکہ غازی اپنے چچا محمد یار کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ دونوں کا شور اس قدر تھا کہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنی کسی کیس کی تفصیلات پر احمد یار کے ساتھ مشاورت کرتے آغا جی بار بار ڈسٹرب ہو کر کھڑکی کی جانب دیکھتے۔ اب کی دفعہ انہوں نے یہی عمل دہرایا تو احمد یار مسکراتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھتا ہوں، انہوں نے اسے روک دیا۔ نہیں، رہنے دو، ہفتے میں ایک دفعہ تو چچا بھتیجے کو ایسی تفریح کا موقع ملتا ہے، کام کا کیا ہے، ہم لوگ کل اس کیس پر بات کر لیں گے، ویسے بھی تمہاری ماں نے ابھی کسی بھی لمحے حاضری دے دینی ہے، پھر شکوہ کرے گی کہ جب بھی میرے بچے آتے ہیں بڈھا کام لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بات سچ ہی ہے، بی جی کا یہی شکوہ ہوتا تھا۔ احمد یار واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے ہی لگا تھا جب باہر سے گڑیا کی آواز آئی، پاپا دیکھ لیں میں ٹرینر ویلز کے بغیر سائیکل چلا رہی ہوں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی پرجوش چہرہ لیے اپنا پورا زور لگا کر بلند آواز نکال کر بتا رہی تھی، جیسے گلاس وال سے آواز اندر تک نہ پہنچنے کا خدشہ ہو، مگر چونکہ اوپر والے روشن دان کھلے ہوئے تھے اس کی آواز بغیر رکاوٹ کے کانوں کے پردوں پر پڑی تھی۔ میرا بہادر بچہ، ادھر رکو، میں باہر آ کر دیکھتا ہوں۔ گڑیا خوش ہو کر اندرونی دروازے کی جانب بھاگی۔ احمد یار نے آغا جان کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اجازت ہے؟ وہ اپنی مرضی کی کتاب اٹھاتے ہوئے مسکرائے اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے اپنے آفس کے لیے نیا سٹاف ڈھونڈنا پڑے گا، ایک کو اپنے بچوں سے فرصت نہیں، دوسرے کو بھائی کے بچوں سے۔ توبہ کرو آغا، کیوں میرے بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، ایک چھٹی کا دن بھی کام نہیں چھوڑتا۔ بی جی نے عین موقع پر انٹری ماری۔ احمد یار ہنستا باہر کو آ گیا۔ پیچھے سے آغا جی بھی مسکراتی ہوئی آواز میں بولے، نیک بخت، تم تو اولاد کے معاملے میں میرا مذاق بھی برداشت نہیں کرتی ہو، کبھی میرے لیے بھی اتنا پیار دکھایا کرو جیسے اولاد پر صدقے واری جاتی ہو۔ جیسے ہی اس نے مین ڈور پر سے قدم باہر نکالا آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ سامنے اس کی بیٹی انتظار میں کھڑی تھی، سرخ کاٹن کا پھولا ہوا فراک، بالوں میں پیلا ربن بندھا ہوا تھا، پیلے موزے، سرخ ہی جوتے، گال گرمی اور جوش سے لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ 4 سالہ گڑیا ماں باپ سے زیادہ اپنی نانی کی کاپی تھی۔ پاپا سائیکل چلا کر دکھاؤں؟ کیا اب میں پارک تک سائیکل چلا کر خود سے جا سکتی ہوں؟ پہلے ایک راؤنڈ لگا کر دکھاؤ، اس کے بعد پارک کا فیصلہ ہوگا۔ گڑیا اسی وقت چھوٹے چھوٹے پیڈل مارتی اپنی گلابی اور سفید سائیکل لے کر دور نکل گئی تھی۔ احمد یار نے اس کی حوصلہ افزائی میں تالیاں مار کر داد دی، محمد یار اور غازی یار، مبارکباد دو، آج میری بیٹی نے سائیکل سیکھ لی ہے، وہ بھی ٹرینر ویل کے بغیر۔
باپ کی آواز دینے پر غازی کے ہاتھ سے قید چھوٹ گیا تھا۔ بہت مبارک ہو پاپا، میرا قید بھی چھوٹ گیا ہے۔ محمد یار ہنستے ہوئے بیٹ پھینک کر گڑیا کے پیچھے بھاگا۔ گڈی اتنی سی ہو اور اپنی تیزیاں دیکھو ذرا، میں جن بابا بن کر تمہیں کھا جاؤں گا۔ گڑیا چیختی ہوئی زور زور سے پیڈل مار کر باپ کی جانب بھاگی، ساتھ دہائی بھی دی جا رہی تھی، پاپا بچاؤ، جن بابا آ گیا، جن بابا میرے پاپا کے ایک پن سے ادھر گر جائے گا۔ ہاں ایسا ہی سپر ہیرو ہے نا تمہارا ابا، آئی بڑی۔ غازی باپ کے کندھے تک آ رہا تھا، پسینے سے ساری شرٹ بھیگی ہوئی تھی، ماتھے پر بال گیلے ہو کر چپک رہے تھے، گال دہک رہے تھے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر احمد یار نے نوکر کو آواز دے کر پانی لانے کو کہا۔ غازی نے اپنے نکسک تیار پاپا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ کالا ٹو پیس سوٹ، سفید بے داغ شرٹ، کالی ہی ٹائی، سلیقے سے سجے بال۔